السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ جو خوبصورت مناظر ڈوبتے سورج کے ساتھ نیچے آبادی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہوائی جہاز کی جو ایک ونڈو ہوتی ہے دوران سفر، اس کے اندر سے ٹورنٹو کینیڈا میں جب جہاز لینڈ کر رہا ہے تو وہ منظر ہے۔ بڑا ہی خوبصورت منظر ہے۔ جو انسان اس منظر کو پہلے انجوائے کر چکا ہو اس کے لیے شاید یہ اتنا اہم نہیں، اتنا خوبصورت نہیں، لیکن جس انسان نے پہلے یہ منظر انجوائے نہیں کیا اس کے لیے یہ قابل دید ہے۔ یہ دیکھیں جہاز کے اندر سے، اور اب کچھ آگے چل کے جب ہم ٹورنٹو کے اوپر پہنچتے ہیں تو ٹورنٹو کی جو روشنیاں ہیں، جیسے ہمارا کراچی شہر ہے، جیسے پاکستان میں یہ ٹورنٹو شہر بھی کافی بڑا ہے، جہاز جب لینڈ کر رہا ہو رات اندھیرے میں تو جو روشنیاں ہیں وہ انسان کو اور زیادہ خوبصورت لگتی ہیں جب آپ اپنے بزرگوں کی طرف رواں دواں ہوں۔ ہم میں سے بہت سارے دوست ایسے ہوں گے جو امریکہ یا کینیڈا یا یورپ امریکہ سے پاکستان کو فلائی کرتے ہوں گے اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کو ملنے کے لیے، یا مختلف تقریبات میں حصہ لینے کے لیے، لیکن جیسے جیسے آپ کا جہاز منزل کے قریب پہنچتا ہے تو آپ کو اس طرح کے مناظر بڑے خوبصورت لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری یادیں وابستہ ہوتی ہیں جو انسان دوبارہ جب ان کے اوپر غور کرنا شروع کر دیتا ہے، سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سٹل ابھی بھی آپ ٹورنٹو کینیڈا کے مناظر رات کے وقت دیکھ رہے ہیں، جس وقت ہوائی جہاز آہستہ آہستہ ایئرپورٹ رن وے کی طرف پروان رکھتے اپنی اڑان بھرتے ہوئے نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے زمین کے قریب جاتا ہے تو یہ روشنیاں اور زیادہ چمکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں گھروں کا جو منظر ہے، اور پھر بیچ میں سے سڑکیں اور آہستہ آہستہ موٹر ویز بھی نظر آنی شروع ہو گئی ہیں جہاں گاڑیاں رواں دواں ہیں۔ اب ایسی یادیں ہر انسان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو باہر سے امریکہ، کینیڈا یا یورپ، آسٹریلیا یا دوسرے ممالک سے پاکستان کی طرف جاتے ہیں تاکہ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں۔ آج کے دور میں جہاں سوشل میڈیا کی بھرمار ہے، بڑا ہی مشکل ہوتا ہے بعض لوگوں کے لیے اس سے ٹائم نکال کے، لیکن بہرحال میرے ساتھ ساتھ اس وقت آپ ٹورنٹو کینیڈا کے اوپر محو سفر ایک ہوائی جہاز کے اندر سے جو ونڈو ہے دیکھنے کے لیے، وہ وہاں سے آپ نظارے دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ نظارے بعض دوستوں کو پسند آئیں گے، بعض دوستوں کے لیے یہ کوئی اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہوں گے، لیکن ان نظاروں کے بعد ایک چھوٹا سا نظارہ جو میں آپ کو دکھاؤں گا، میں سمجھتا ہوں بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے یہ نظارہ دیکھ کے بہت ساری یادیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑی یادیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جڑی یادیں یا اپنے عزیزوں کے ساتھ جڑی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ ابھی جب یہ منظر شروع ہوگا تو پھر میں آپ کو اس کے اوپر بھی کچھ ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ فی الحال آپ میرے ساتھ ساتھ یہ خوبصورت منظر یہ دیکھیں۔ آہستہ آہستہ جہاز جو ہے بالکل زمین کے قریب پہنچ چکا ہے۔ جو لائٹیں ہیں گھروں کی یا سڑک جو موٹر سے بالکل ایسے لگ رہا ہے ہمارے نیچے اب ٹچ کرنے والی ہیں۔ جیسے ہی یہ جہاز لینڈ کر جائے گا اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھاؤں گا کہ جو دیکھ کے آپ، مجھے بہت یقین ہے، امید ہے کہ آپ ضرور اپنے بچپن کی طرف لوٹ جائیں گے یا اپنی اچھی یادوں کی طرف لوٹ جائیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے تقریباً ہر گھر یہ ہے وہ منظر۔ یہ دیکھیں، ہم میں سے بہت ساری فیملیاں ایسی ہیں جب وہ بچپن میں تھے یا بچپن سے اوپر بھی آ چکے تو گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے
یہ گیم جو ہے یہ کھیلا کرتے تھے۔ اس کو ہم لوڈو کہتے ہیں، اور اس کے اندر مختلف قوانین بندہ اپنی مرضی سے فٹ کر کے سیٹ کر کے اس کو انجوائے کر سکتا ہے۔ آج کل کے دور میں جہاں ٹائم کم ہے اور لمبی گیم کا وقت نہیں ہے، پھر اس میں مجھے یہاں آ کے یہ اتفاق ہوا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میرے جو عزیز، میرے بھتیجے، اور پھر جو میرے والد صاحب ساتھ بیٹھے، اور میرے ساتھ اور جو عزیز و اقارب، تو یہ گیم مجھے پتہ ہے کہ اس عمر میں بعض لوگوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن جب آپ وقت نکال کے لمبا سفر کر کے اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ بچپن کی یادیں تازہ کر کے نہ صرف آپ کا پیار محبت بڑھتا ہے، بلکہ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ واپس بچپن میں لوٹ گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں جب لوڈو بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے تو کیسے کیسے پلاننگ کرنی، بعض کا لڑائی بھی ہونی، بعض کا ایک دوسرے سے جھگڑا بھی ہونا۔ اب یہاں جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں اس میں 2 دانوں کے ساتھ گیم چلائی جا رہی ہے۔ کیوں کہ وقت آج کل کم ہے لوگوں کے پاس اور کام زیادہ ہے، اس لیے پھر وہ گیم کو مختصر کرنے کے لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ 2 دانوں کے ساتھ۔ اب میری آمد کے بعد میں نے جو چیز یہ محسوس کی کہ جو ریگولر کھیلنے والے ہیں ان کا تجربہ، اور جو کبھی نہیں کھیلے پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے، ان کا تجربہ واقعی منہ بولتا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ میرے والد صاحب کی عمر اس وقت 85، انہوں نے باقی سب یہ دیکھیں ینگ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی، سب کو مات دے دی۔ گیم بہت ہی مزہ، بہت ہی انجوائیبل گیم تھی، اور مجھے تو یوں لگا کہ میں اپنے بچپن میں واپس لوٹ گیا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص اس گیم کو کھیلتا رہا ہے وہ اس نظارے کو دیکھ کے ضرور انجوائے کرے گا، نہ صرف انجوائے کرے گا بلکہ اس کی یاد کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے یہ گیم یا یہ لوڈو اپنے گھروں میں رکھ کے بچوں کو ساتھ بٹھا کے کھیلنا بھی شروع کرے گا۔ کیوں کہ آج کے دور میں جہاں ہینڈی، انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ اور سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع ہم پہ حاوی ہو چکے ہیں، وہاں اگر ہم آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ یا گھنٹہ نکالیں ایسی گیموں کے لیے، اگر بزرگ ساتھ موجود ہیں تو وہ تو سونے پہ سہاگا، اور اگر بزرگ دور ہیں تو کم از کم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ایسی گیم کو کھیلیں اور بچوں کو اپنے قریب لائیں، تاکہ آپ کا جو رابطہ ہے جو بچوں کو قریب لانے کا، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ دوستوں کو یہ چھوٹی سی جو کلپ تقریباً 8.5 منٹ کی ہے پسند آئے گی، اور اپنے اپنے گھروں کے اندر وہ اس کو رائج دیں گے تاکہ آپ